ارشاد باری تعالیٰ ہے فلا تدعو مع اللہ احدا، ترجمہ بس تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ سورہ جن آیت نمبر 18۔ جب اللہ عز و جل کی ذات خود فرما رہی ہے کہ میرے سوا کسی کو نہ پکارو، تو ہم کیوں یہ بات نہیں سمجھتے کہ ہمیں اللہ عز و جل سے مانگنا ہے، وہی ہمیں عطا کرے گا، وہی ہماری دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، تو وہی ہماری مشکلاتوں کو آسان کرتا ہے۔ تو جب ایسے لوگوں سے کہا جائے کہ آپ اپنا پیسہ وقت نہ ضائع کریں پیر فقیروں کے پیچھے لگنے میں، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ عز و جل کی سیڑھیاں ہوتی ہیں، تو یہ اللہ عز و جل کی طرف پہنچنے کا راستہ ہوتی ہیں، جبکہ ایسے لوگوں کے متعلق کئی سال پہلے واضح ہو چکا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ ترجمہ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نقصان نہیں دیتی اور نہ نفع دیتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 18۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عنقریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ مومن آیت نمبر 60۔ اس آیت میں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری طرف رجوع کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور قیامت والے دن جب اللہ عز و جل کے سوا کوئی سفارش قبول نہیں کرے گا، تو پھر ہم لوگ کیوں کسی کو خود سے ہی سفارشی بناتے پھرتے ہیں؟ یہ تو رب کریم ہی جانتے ہیں کہ وہ کس کو جو ہے اپنی رحمت سے کسی دوسرے کی سفارش کرنے کی اجازت دیں گے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو مقرر کرنے والے، پیر فقیروں کے پاس جانے والے، جب قرآن پاک ہمیں کھلا منع کر رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں جانا۔